نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ زبیدہ خاتون ایک نیک ملکہ تھی۔ اس نے نہر زبیدہ بنوا کر خلق خدا کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اپنی وفات کے بعد وہ کسی کو خواب میں نظر آئی۔ اس نے پوچھا کہ زبیدہ، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے بخشش فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ آپ نے نہر زبیدہ بنوا کر خلق خدا کو فائدہ پہنچایا، آپ کی بخشش تو ہونا ہی تھی۔ زبیدہ نے کہا نہیں، جب زبیدہ والی نہر کا عمل پیش ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا، یہ کام تو تم نے خزانے کے پیسوں سے کروایا تھا، اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہ بنتی۔ مجھے یہ بتاؤ میرے لیے تم نے کیا عمل کیا؟ زبیدہ کہنے لگی، میں تو گھبرا گئی کہ اب کیا بنے گا، مگر اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی۔ مجھے کہا گیا کہ تمہارا ایک عمل ہمیں پسند آ گیا۔ ایک مرتبہ تم بھوک کی حالت میں دسترخوان پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں اللہ اکبر کے الفاظ سے اذان کی آواز سنائی دی۔ تمہارے ہاتھ میں لقمہ تھا اور سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا۔ تم نے لقمے کو واپس رکھا، پہلے دوپٹے کو ٹھیک کیا، پھر لقمہ کھایا۔ تم نے لقمہ کھانے میں تاخیر میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی، چلو ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ جان لیجئے شاعر اسلام کا ادب، احترام انتہائی اہم نیکی اور دل میں ایمان موجود ہونے کی علامت ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ ادب باقی نہ رہا تو ایمان بھی رخصت ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے آج ہمارے بہت سے مسلمان نوجوان، کچھ تو مغربی تعلیم کے اثر سے اور کچھ میڈیا کے اثر سے کھلم کھلا اسلامی شعائر مثلا نماز، مسجد، اذان، داڑھی، جماعت، قربانی وغیرہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے نظر آتے ہیں، حالانکہ عمل نہ کرنے سے بندہ صرف گنہگار ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، جبکہ شریعت کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانے سے، اس کی توہین کرنے سے بندہ بسا اوقات دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ نئی نسل کو اسلامی آداب سکھائے جائیں، ورنہ اپنی آنے والی نسلوں میں ہمیں اسلام نام کا بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ امام عاصم رحمہ اللہ کا واقعہ سنیے۔ امام عاصم مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے، منہ سے خوشبو آیا کرتی۔ ایک شاگرد پیچھے پڑ گیا کہ حضرت کیا آپ الائچی منہ میں رکھتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ شاگرد نے کہا حضرت خوشبو آتی ہے۔ فرمایا میں تو کچھ نہیں رکھتا۔ اس نے پھر کہا خوشبو آتی ہے۔ جب بہت پیچھے پڑا تو انہوں نے بتایا کہ ایک رات خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاصم تم میری مسجد میں پورا دن قرآن پڑھتے پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ تو خواب میں نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا، اسی وقت سے میرے منہ سے خوشبو آنے لگی۔ سبحان اللہ! اندازہ لگائیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے کتنی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جبکہ آج بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر وغیرہ بنانے کے لیے لاکھوں کی فیسیں اور برس ہا برس لگوائے جاتے ہیں، مگر قرآن حفظ کروانے کو نعوذ باللہ فضول کام سمجھا جاتا ہے اور قرآن پڑھنے والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک عجیب واقعہ سنیے۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک مرتبہ ابلیس سے ہو گئی۔ وہ 4 گدھوں کو ہانک رہا تھا۔
ان چاروں پر سامان لدا ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے ان گدھوں کے ہانکنے اور سامان کے بارے میں پوچھا۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ تجارت کا سامان ان گدھوں پر لدا ہوا ہے اور خریدنے والوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سن کر پوچھا، پہلے گدھے پر کیا سامان ہے؟ ابلیس نے کہا، ظلم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اسے خریدے گا کون؟ کہنے لگا، بادشاہ خریدیں گے۔ دوسرے گدھے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا لدا ہے؟ ابلیس نے کہا، اس پر حسد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کون خریدے گا؟ کہنے لگا، اس کے خریدار علماء ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیسرے گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ کہنے لگا، خیانت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کون خریدے گا؟ کہنے لگا، تاجر۔ پھر چوتھے گدھے کے بارے میں پوچھا، اس پر کیا لاد رکھا ہے؟ ابلیس نے کہا، مکر و فریب۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اسے خریدے گا کون؟ تو ابلیس نے بتایا، اس کی خریدار عورتیں ہیں۔ اکابرین کے اخلاص کا ایک خوبصورت واقعہ سنیے۔ کہتے ہیں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں 1.5-2 گھنٹے کا وعظ فرمایا۔ وعظ سے فارغ ہونے کے بعد آپ جامع مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص بھاگتا ہوا آیا مسجد کے اندر اور آپ ہی سے پوچھا، مولوی اسماعیل کا وعظ ختم ہو گیا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں بھائی ختم ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ میں تو بہت دور سے وعظ سننے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے پوچھا، کہاں سے آئے تھے؟ کہنے لگا، فلاں گاؤں سے، اور اس خیال سے آیا تھا کہ میں ان کا وعظ سنوں گا۔ افسوس، ان کا وعظ ختم ہو گیا اور میرا آنا بیکار ہو گیا۔ مولانا نے فرمایا، پریشان مت ہو، میرا ہی نام اسماعیل ہے، آؤ یہاں بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ اس کو وہیں سیڑھیوں پر ہی بٹھا دیا۔ فرمایا کہ میں نے ہی وعظ کہا تھا، میں تمہیں دوبارہ سنا دیتا ہوں جو کچھ میں نے وعظ میں کہا تھا۔ چنانچہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر آپ نے سارا وعظ دوبارہ دہرا دیا۔ بعد میں کسی شخص نے کہا، حضرت آپ نے کمال کر دیا، صرف ایک آدمی کے خاطر پورا وعظ دوبارہ دہرایا۔ جواب میں مولانا نے فرمایا کہ میں نے پہلے بھی ایک ہی کی خاطر وعظ کہا تھا اور دوبارہ بھی ایک ہی کی خاطر کہا، یہ مجمع کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ جس ایک اللہ کی خاطر پہلی بار کہا تھا، دوسری مرتبہ بھی اسی ایک اللہ کی خاطر دہرا دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ جب بندے کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ لوگوں کی تعریف اور برائی سے بے پرواہ ہو کر نیکی کرنے لگے، تب اخلاص کی دولت اور اخلاص کی حقیقت نصیب ہوگی۔